وائٹ ہاؤس میں مسلمانوں کے مقدس مہینے رمضان کے دوران افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، تاہم صدر جو بائیڈن کی اسرائیل غزہ جنگ کی پالیسی پر احتجاج کیا گیا اور مسلمان برادری کی تشویش اجاگر کی گئی۔ خبر ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے افطار ڈنر سے قبل اپنی انتظامیہ میں شامل سینئر مسلمان عہدیداروں کے ہمراہ مسلمان رہنماؤں سے ملاقات کی، جہاں خاتون اول اور نائب صدر کاملہ اور ان کے شوہر بھی موجود تھے۔ سی این این کو دعوت میں شرکت کرنے والے ڈاکٹر سائر احمد نے بتایا کہ انہوں نے ملاقات مکمل ہونے سے قبل ہی واک آؤٹ کیا تھا۔ ڈاکٹر سائر احمد نے کم از کم 3 ہفتے غزہ میں گزارے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی کمیونٹی، ظلم کے شکار افراد اور منظم انداز میں قتل کیے جانے والے افراد کے احترام میں مجھے اس دعوت سے واک آؤٹ کرنے کی ضرورت تھی۔ سائر احمد نے کہا کہ وہ اس افطار میں واحد فلسطینی نژاد امریکی تھے اور بائیڈن کی طرف سے گرمجوشی نہیں تھی، اور انہوں نے اتنا کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ میں واک آؤٹ کر کے باہر آ گیا۔ خیال رہے کہ مذکورہ پروگرام جو بائیڈن کی جانب سے گزشتہ برس مئی میں عید کے موقع پر دیے گئے عشائیے سے بالکل مختلف تھا، جب وائٹ ہاؤس میں درجنوں شرکاء نے بائیڈن کی تقریر پر تالیاں بجائی تھیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ اس پروگرام میں شرکت کرنے والے کانگریس کے مسلم اراکین میں رشیدہ الہان عمر اور رشیدہ تلیب بھی شامل تھے، جو فلسطینی نژاد امریکی ہیں، اور وہ اب بائیڈن کی غزہ پالیسی پر تنقید کرنے والی سرفہرست افراد میں شامل ہیں۔ امریکہ میں مسلمانوں کے لیے کام کرنے والے گروپ کا کہنا تھا کہ بائیڈن کے اس پروگرام میں شرکت کم تھی اور اس کی وجہ بائیڈن کی جانب سے اسرائیل کو مسلسل غیر مشروط فوجی امداد جاری رکھنا قرار دیا۔ گروپ کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن کے اسی تعاون کی وجہ سے غزہ میں انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے اور انسانی بحران جنم لے چکا ہے۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے میں 1200 اسرائیلی مارے گئے تھے، جبکہ اسرائیل کی جانب سے شروع کی گئی وحشیانہ کارروائیوں میں غزہ میں اب 32,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے، ہزاروں زخمی اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جنگ بندی کے لیے پیش کی گئی قراردادوں کو ویٹو بھی کیا اور ساتھ ہی اسرائیل کی فوجی امداد بھی جاری رکھی۔ حالانکہ انسانی حقوق کے متعدد اداروں نے اسرائیلی کارروائیوں کو نسل کشی سے تعبیر کیا ہے۔